عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشیات، یعنی ہماری معاشرت جسے ہم سماج کہتے ہیں، ہماری سماجک زندگی وہ کیسی ہونی چاہیے۔ شاید کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، دھرم پائے جاتے ہیں، کسی مذہب اور دھرم نے معاشرتی زندگی کے تعلق سے اتنی رہنمائی اور رہبری نہیں کی جتنا کہ اسلام نے رہنمائی کی ہے۔ اور اسلام نے مسلمانوں کو یہ سکھایا ہے کہ ایک خوبصورت معاشرہ کیسے وجود میں آتا ہے، ایک بہترین معاشرہ، خوبصورت معاشرہ جو بیماریوں سے پاک ہو، حسد اور بغض سے پاک ہو، لڑائی جھگڑوں سے پاک ہو، ایسا معاشرہ کن اصولوں پر عمل کر کے اس طرح کا معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے، اس کی طرف اسلام نے مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ بلکہ یہ کہنے میں بڑی حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر عبادات کا جو شعبہ ہے، احکامات تو نازل کیے گئے کہ آپ نماز پڑھیں، آپ زکوٰۃ دیں، آپ حج کریں، لیکن مکمل نماز کا طریقہ قرآن میں اللہ نے بیان نہیں فرمایا، مکمل زکوٰۃ دینے کا طریقہ اور اس کے احکامات قرآن میں اللہ نے بیان نہیں فرمایا، بلکہ یہ بیان فرما دیا کہ یہ حکم ہے اور اس کا طریقہ تمہیں نبی کی زندگی سے ملے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، انہوں نے کیسے نماز پڑھی ہے اس طرح سے نماز پڑھو۔ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ صلوا کما رأیتمونی، تم اس طرح سے نماز پڑھو جیسا مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ لیکن جہاں معاشرت کی بات آئی، جہاں سماج کی بات آئی ہے، سماج کا ایک ڈھانچہ، سماج کی ایک صورت، اس کی شکل کس طرح سے ترتیب دی جائے اور کس طرح سے اس کو حسین بنایا جائے اور اپنے دوسرے لوگوں کے لیے اس کو نافع اور مؤثر بنایا جائے، اس کے لیے نہ کہ صرف احکامات نازل کیے بلکہ قرآن پاک کے اندر مفصل تفصیل اس کی بیان فرمائی۔ سورۃ النور اٹھا کر آپ دیکھ لیں، سورہ نور کے اندر ایسی تفصیلات ہے معاشرت سے متعلق کہ وہ ایک خزانہ ہے، اس کو بڑے بڑے ایکسپرٹ پڑھیں، سماج سدھارک پڑھیں، وہ سر دھوتے رہ جائیں گے کہ قرآن نے کیا حقائق بیان کیے ہیں۔ سورۃ النور کے اندر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سماج کی، سدھار کی، اصلاح معاشرے کی وہ کڑیاں کھول دی ہیں، وہ گتھیاں سلجھا دی ہیں جو گتھیاں بڑے بڑے ماہر نہ سلجھا پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اس انسان کی فطرت کیا ہے، کون کون سی چیزیں ہیں جہاں سے برائیوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر ان ابتداؤں کو بھی بیان کیا گیا اور ان کا سبب بات کیا گیا کہ بندہ زنا میں تو بعد میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے بد نظری سے۔ سورۃ النور کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں بیان فرمائی اصلاح معاشرے کے تعلق سے کہ عام طور پر اس طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی اور لوگ اس کو معمولی اور ہلکا سمجھتے ہیں، اور پھر جب لوگ اس معمولی اور ہلکے اسٹیج سے پار ہو جاتے ہیں تو پھر گندگیوں کی طرف، غلاظتوں کی طرف بڑھتے ہیں اور ایسی دلدل میں دھس جاتے ہیں کہ جس سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور پھر پورا معاشرہ، پورا سماج خراب ہو جاتا ہے، کرپٹ ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، معاشرے میں ایسی گندگی وجود میں آ جاتی ہیں کہ ان کی اصلاح کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتکم یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔
اے لوگو، اے ایمان والو، جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو اپنے گھر کے علاوہ تو تمہیں چاہیے کہ تم پہلے اسے اجازت لے لو۔ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، اور اجازت کا طریقہ بتا دیا کہ تمہیں چاہیے کہ تم پہلے اس سے ایک مرتبہ اجازت طلب کرو۔ اگر گھر سے کوئی آواز نہ آئے تو تھوڑے وقفے کے بعد دوبارہ اجازت طلب کرو۔ پھر بھی اگر آواز نہ آئے، اجازت نہ ملے تو تیسری مرتبہ پھر تھوڑے وقفے کے ساتھ اجازت طلب کرو۔ اگر تیسری مرتبہ بھی آپ کو اجازت نہ ملے، کوئی آواز نہ آئے، تو پھر آپ اپنے گھر کو لوٹ آؤ۔ پھر آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ جہاں کا تاکی کریں، آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ بغیر اجازت گھر میں داخل ہوں۔ فرمایا سلام کر کے داخل ہو۔ ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اگر گھر کے اندر صرف میری ماں ہے تب بھی میں اجازت لوں؟ اس وقت ہی مجھے اجازت کی ضرورت ہے؟ چونکہ ماں ہے، ماں سے کاہے کا پردہ؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنی ماں کو برہنہ دیکھو؟ اپنی ماں کو برہنہ دیکھو کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کسی ضرورت میں ہو، کسی کام میں لگی ہوئی ہو، یا وہ ابھی اپنے کسی ایسے کام میں ہو، ان کو جو ہے کپڑے اتارنے کی ضرورت محسوس ہو گئی ہو، اور تم ایسے وقت میں گھر کے اندر داخل ہو جائے اور تم اپنی ماں کو برہنہ دیکھو، اس بات کو پسند کرتے ہو؟ ابتدائی جو مراحل ہیں جہاں سے برائیاں شروع ہوتی ہیں، جن کی طرف عام طور پر کسی کی نظر نہیں جاتی، اسلام نے ان ابتدائی اسٹیٹس جو ہیں ان کا سد باب کیا ہے، انہی کو کاٹ دیا ہے، ان جڑوں کو کاٹا ہے جن جڑوں سے برائیاں پروان چڑھتی ہیں، برغبار لاتی ہیں، ان جڑوں کو ہی کاٹ دیا۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور اگر اندر سے جب تم اجازت طلب کرو اور اہل خانہ مصروف ہو، وہ کہتے کہ بھائی ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی، آپ گھر لوٹ جائے، تو آپ ناراض نہ ہو، فرجعوا، واپس لوٹ جائے، دوبارہ ملاقات کریں۔ اسلام نے ایک طریقہ دیا ہے ہمیں اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو کس طرح سے خوبصورت بنانا ہے، اس کو کس طرح سے فائدہ مند اور سود مند بنانا ہے، اسلام نے اس کے قوانین مرتب کیے ہیں۔ سورۃ الحجرات کے اندر 2 رکوع نازل کیے، آپ اندازہ لگائیے نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کے لیے ایک آیت بھی نازل نہیں کی، اللہ نے فرما دیا نبی پڑھ رہے ہیں ان کو دیکھو اور نماز پڑھو۔ روزہ نبی رکھ رہے ہیں ان کو دیکھو اور روزہ رکھو۔ حج کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کروایا، میرا ارادہ حج کا ہے، مجھ سے حج سیکھو، اس لیے کہ دوبارہ مجھے حج کا موقع نہیں ملے گا۔ لیکن جہاں معاشرت کی بات آئی ہے، سماج کے سدھار کی بات آئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے 2 رکوع نازل فرمائے۔ اور سورۃ الحجرات ایسی جامع ترین سورت ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کا مطالعہ کرے، اس کی تفسیر کرے اور اس پر عمل کر لے، کوئی سماج، کوئی معاشرہ، کوئی محلہ، کوئی گلی، کوئی کوچہ اگر ان قوانین پر عمل کر لے جو اللہ نے سورہ حجرات کے اندر، سورہ نور کے اندر بیان فرمائی ہے، تو آپ یقین جانیے کہ اس گئے گزرے زمانے کے اندر بھی وہ معاشرہ حسین بن سکتا ہے، خوبصورت بن سکتا ہے، اور اس کے اندر سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کے ولی ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم کسی کا مذاق مت بناؤ، اس لیے کہ تم جس کا مذاق بنا رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ اور عورتوں کے بارے میں خاص فرمایا کہ عورتیں کسی کا مذاق نہ بنائیں، تم جس کا مذاق بنا رہی ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو، اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہو۔ یہ ہیں وہ اسباب جہاں سے برائیاں پھوٹتی ہیں، گناہوں کی، برائیوں کی کوپلیں نکلتی ہیں، اور پھر وہ برائیاں حسد اور کینہ اور بغض اور لڑائی اور جھگڑے اور انتشار اور قتل و قتال اور جنگ و جدال پر جا کر رکتی ہیں۔ ایک دم سے کسی کے درمیان جنگ تھوڑی ہو جاتی ہے، ایک دم سے کوئی کسی کا گلا تھوڑی روک دیتا ہے،
ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ کوئی کسی کا مذاق بنا رہا ہے، کسی پہ فبتیاں کس رہا ہے، کسی پر طنز کر رہا ہے، کسی کا تجسس کر رہا ہے، چھان بین کر رہا ہے، اس کی تہوں میں لگا ہوا ہے، غیبتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ وہ راستے ہیں، وہ ذریعے ہیں جہاں سے برائیاں وجود میں آتی ہیں، اور پھر وہ جب دل و دماغ کے اندر حسد اور کینہ پیدا ہوتا ہے اور وہ پکتے 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 ایک بیماری کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر انسان چاقو نکالتا ہے، تلواریں نکالتا ہے اور دست و گریباں ہو جاتا ہے، اور پھر رشتے ٹوٹتے ہیں، خاندان بکھرتے ہیں، دل ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر پورا کا پورا معاشرہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ کوئی کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، کوئی کسی کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا، بھائی بھائیوں میں ایسی رنجشیں ہوتی ہیں کہ بڑا بھائی پہلے مالے پر رہ رہا ہے، دوسرا بھائی دوسرے مالے پر رہ رہا ہے، پہلے بھائی کی بچی کی شادی ہے، بڑا بھائی اس میں شریک نہیں ہو رہا، دوسرے بھائی کی بچوں کی خوشیاں ہیں، چھوٹا بھائی اس میں شریک نہیں ہو رہا۔ ابتدائیں ایسے ہوتی ہیں، انتہا یہاں جا کر ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک نے ان راستوں کو بند کیا ہے جہاں سے یہ برائیاں وجود میں آتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانیوں سے بچو۔ آپ اندازہ لگائیے، آج تو ہم بدگمانی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ میں یہ کہوں کہ ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے کہ بدگمانی بھی کوئی گناہ ہوتی ہے، بدگمانی بھی کوئی گناہ ہے، ہم سمجھتے ہی نہیں کہ بدگمانی کوئی گناہ ہے۔ قرآن باقاعدہ حکم فرما رہا ہے کہ ایمان والو بدگمانی سے بچو، ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں گناہ تک انسان کو پہنچا دیتی ہیں، بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ اس لیے کہ نفرتوں کی ابتدا جس طرح سے غیبت سے ہوتی ہے، طنز اور بہتان سے ہوتی ہے، ویسے ہی بدگمانیوں سے ہوتی ہے۔ شیطان جو ہے انسان کو سب سے پہلے بدگمانی میں مبتلا کرتا ہے۔ آپ کی کسی سے دوستی ہے، یارانہ ہے، اب آپ نے اس کو کسی دعوت میں انوائٹ کیا یا آپ بیمار پڑ گئے، شیطان کہے گا دیکھو جب کام ہوتا ہے نا تو بڑا آپ کا جگری دوست بنتا ہے، بڑا آپ سے محبت کے دعوے کرتا ہے، آج آپ بیمار پڑ گئے ہو، 5 دن ہو گئے ہیں، آپ کی پوچھنے تک نہیں آیا، آپ کی خبر بھی لینے نہیں آیا، اب آپ ہو گئے بدگمان۔ مہینے گزر گئے، آپ نے ان کی خبر نہیں لی، آپ نے ان کی خبر نہیں لی کہ میں بیمار پڑا تھا، میری خبر نہیں لی۔ کئی مہینوں بعد جب ان کی ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ بھائی بہت دن ہو گئے، کہاں رہتے ہو؟ کہنے لگے جی میرا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اب میرے دونوں پیروں میں فریکچر ہو گیا تھا، سال بھر لگے ہیں مجھے اس سے ابھرنے میں۔ اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہا ہائے افسوس، میں تو بدگناہ گمانی میں مبتلا ہوں، مجھے تو شیطان نے یہ پٹی پڑھا دی کہ وہ تمہارا جگری دوست کہاں گیا، تم بیمار پڑے پوچھنے نہیں آیا۔ یہاں سے ابتدا ہوتی ہے، جب دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، قرابتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ قرآن نے ان راستوں کو بند کیا ہے۔ ایک حسین معاشرہ، خوبصورت معاشرہ، ایک مضبوط معاشرہ اور سماج کیسے وجود میں آتا ہے، قرآن نے وہ ہمیں رہنمائیاں کی ہیں، ہدایتیں دی ہے کہ اگر ہم ان سنہری رہنمائیوں پر، اصولوں پر عمل کر لیں تو ہمیں خوبصورت معاشرہ وجود میں بخش سکتے ہیں۔ ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اے ایمان والو کسی کے تجسس میں مت لگو، چھان بین میں مت لگو، اپنی گربانی میں دیکھو۔ آج حال کیا ہے، ہر انسان دوسرے کو دیکھ رہا ہے، اس کی بیٹی کہاں جا رہی ہے، اس کا بیٹا کہاں جا رہا ہے، وہ کیا کھا رہے ہیں، وہ کیا پی رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، پوری صلاحیتیں اس میں کھپ رہی ہیں۔ میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، میرے کتنے گناہ ہیں، اس سے اس کو مطلب نہیں، بلکہ بڑی تعداد ایسی آتی ہے جو مسئلہ پوچھتے دوسروں کا، خود کے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھتے نہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی اس کا مسئلہ ہے، وہ آ کر پوچھ لے گا تمہیں کیا فکر لگی ہے، تمہیں بڑی فکر لگی ہے۔ ولا تجسسوا، کسی کے پیچھے مت پڑو، وہ اپنی قبر میں خود جواب دے گا، وہ اللہ کے سامنے خود کھڑا ہوگا، اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تم کسی کی تحقیق میں مت لگو، موبائل اٹھا کر چیک کر رہے ہو، واٹس ایپ چیک کر رہے ہو، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے
کہ آپ بغیر کسی کی اجازت کے کسی کا خط پڑھ لیں، کسی کے میسج پڑھ لیں، کسی کی چیٹنگ پڑھ لیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور کسی کی غیبت مت کرو۔ ہماری مجلس غیبت سے خالی نہیں ہوتی، ہاں مجلس سجے مذاکرے کی، ذکر کی، دین کی باتیں ہوں، آخرت کی یاد تازہ ہو، قبر کی، حشر کی یاد تازہ ہو۔ صحابہ مجلسیں سجاتے تھے، لیکن ان کی مجلسیں ایسی مجلسیں ہوتی تھی کہ احادیث میں بیان کیا گیا کہ فرشتے نازل ہوتے تھے اور ان کی مجلسوں کا فرشتے احاطہ کر لیتے تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جن کے پاس بیٹھنے کا مجھے حکم ہوا، نبی کو حکم ہوا کہ تم بھی ان کے پاس بیٹھا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو مسجدوں میں قرآن کے احادیث کے حلقے لگے ہوئے ہیں، قرآن کی اصلاح کر رہے ہیں، احادیث کی اصلاح کر رہے ہیں، ذکر ہو رہا ہے اللہ کا، یہ وہ حلقے ہیں جن میں بیٹھنے کا حکم مجھے ملا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا کروں۔ آج ہماری مجلس آخرت کی یاد سے خالی ہے، قرآن کی اصلاح سے خالی ہے۔ بیٹھے لیکن کم سے کم ان کے اندر قرآنی باتیں ہوں، آخرت کی باتیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ